اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم داستانی کاوئی آہنگر کا تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ پچھلے دو حصوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ ضحاک کے کندھوں پر جو سانپ نکلے تھے وہ انسانوں کا خون کھاتے تھے یا انسانوں کو کھاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی چل رہی تھی اور ضحاک کا ایک دن نکل رہا تھا۔ ضحاک نے لوگوں کو، چونکہ وہ بادشاہ تھا، لوگوں کو اریسٹ کر کے ان کا ذبح کرتا تھا اور ان کو سانپوں کے حوالے کرتا تھا اور وہ سانپ ان کو کھاتا تھا۔ اس طرح سے ضحاک کی زندگی کا ایک دن نکلتا تھا۔ تو اب ہم آگے پڑھیں گے۔ جب اس کو لگا کہ مجھے ڈر ہے میری سلطنت کہیں ختم ہو جائے گی، تو اس پر اس نے پھر کیا کیا، اس پر آج بات ہوگی۔ پس از ان کے آخرین فرزند کاوا را بیدو سپردن، بڑی محفل میں جب کاوا کے آخری بیٹے کو اس کے حوالے کر دیا گیا، اس کے باقی سارے بچوں کو اس نے مار دیا تھا اور سانپوں کا غذا بنایا ہوا تھا۔ اب محفل میں جب اس نے اس کے ظلم و ستم کی کہانی سنا دی، تو ضحاک کے لیے کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا کہ وہ اس کا وہ آخری بیٹا اس کے حوالے کر دے۔ اس نے اس کا جو آخری وہ بیٹا بچا ہوا تھا، ابھی اس کے قید میں ہی تھا، اس کے حوالے کر دیا۔ ضحاک بے کاوا گفت، اس کے حوالے کرنے کے بعد ضحاک نے کاوا سے کہا، اکنون کی بخشندگی مارا دیدی، اب تو نے ہماری مہربانی کو، ہماری بخشائش کو دیکھا، تو نیز باید نامعیرا کے سران و بزرگان در دادجوی نیک اندیشی من نوشتے اند گواہی کنی۔ اکنون اب تجھے چاہیے کہ تم بھی میری بخشائش کو جب کہ تو نے دیکھا ہے، اب میرے تمہیں بیٹا واپس کر دیا، تو نیز باید نامعیرا، تجھے بھی اب چاہیے کہ اس خط کو، کہ سران و بزرگان، جو آپ کے سردار اور آپ کے بزرگ لوگ، آپ کے امیر لوگ، در دادجوئی میں میری انصاف پسندی میں، دادجوئی کا مطلب انصاف پسندی، ور نیک اندیشی اور نیک سوچ کے حوالے سے، من میرے نوشتے اند انہوں نے لکھا ہے، گواہی کنی، تم میں بھی چاہیے کہ تم اس پر اپنے دستخط کر کے گواہی دے دو کہ میں بڑا نیک اندیش ہوں، میں بڑا انصاف پسند ہوں۔ کاوس چو نامرا دید، کاوے نے جب خط کو دیکھا، کاوس چو نامرا خواند، کاوے نے جب خط کو پڑھا، خونش بجوش آمد، اس کا خون کھولنے لگا۔ روب بزرگان و پیرانی، اس نے منہ بزرگوں اور پیروں کی طرف، یعنی بزرگ لوگ جو وہاں مجلس میں بیٹھے تھے ان کی طرف کیا۔ نامرا کی گواہی کرتے بودن، جنہوں نے اس خط پہ دستخط کیے ہوئے تھے، نمود یعنی منہ ان کی طرف کیا، فریاد بر آورد اور چلایا اور آہذاری شروع کر دی کہ اے مردان ترسو، کہ اے ڈرپوک انسانوں، و بے ارادہ، اور جن کا کوئی ذاتی ارادہ نہیں ہے، جن کی کوئی ذات کام نہیں کرتی، اپنے ضمیر کو آپ لوگوں نے بھیجا ہے۔ شما ہم جرت خود را، تم سب لوگوں نے اپنی جرت کو، از طرح سے ان دیو ستمگر، اس ستمگر دیو کے ڈر کی وجہ سے، باختے، تم نے اپنی جرت کھوئی ہوئی ہے، تم جرت باختہ ہو، جرت کھوئے ہوئے لوگ ہو۔ وہ گفتاری اورا پذیرفت عید، اور تم نے اس کی باتوں کو قبول کیا ہے۔ کون سی باتوں کو؟ کہ تم لوگ گواہی دے دو کہ وہ اچھا آدمی ہے، حالانکہ وہ ہے نہیں۔ من ہرگز چنین دروغی را گواہی نہ خواہم کرد، میں کبھی بھی ایسے جھوٹ کو گواہی نہیں دوں گا، یعنی اس پر دستخط نہیں کروں گا۔ و بس ستمگر، اور ستمگر کو دادگر نہ خواہم گفت، انصاف پسند نہیں کہہ سکوں گا، یعنی میں کبھی ایسا نہیں کروں گا کہ ایک ظالم کو ایک انصاف پسند کہوں۔ سپاس اس کے بعد آشفتہ بے پا خواست، آشفتہ یعنی آشفتہ حالت میں اس نے وہ کھڑا ہو گیا، بپا خواست کھڑا ہو گیا، و نامہ را، اور اس خط کو سرتا بے بن درید، اوپر سے نیچے تک، سرتا بے بن یعنی اوپر سے لے کر نیچے جڑ تک، درید پھاڑ دیا، و بے دور انداخت، اور دور پھینکا۔
و فروش و پرخاش کنان با آخرین فرزند خود از بارگاه بیرون رفت و به دور انداز اور دور پھینکا و خروشان اور چلاتے ہوئے پرخاش کنان چلاتے ہوئے با آخرین فرزند خود اپنے آخری بیٹے کے ساتھ از بارگاہ بیرون رفت اس کی بارگاہ سے باہر نکلا۔ پھر کچھ شعر ہیں، ان کی طرف آپ توجہ دیں۔ جو کعوہ بیرون آمد از پیش شاہ، جب کعوہ باہر آیا ہے بادشاہ کی ضحاک کی دربار سے، پیش شاہ سے مراد بادشاہ کی بارگاہ سے وہ نکلا۔ برو انجمن گشت بازار گاہ، نکل کے جب وہ بازار میں پہنچ گیا تو وہاں لوگوں کی بھیڑ لگی، وہاں انجمن بن گیا، محفل بن گئی، یعنی باہر اس کے پاس کافی سارے لوگ جمع ہو گئے۔ ہمی برخروشید و فریاد خواند، وہ چلاتا رہا، فریاد کرتا رہا، یعنی اس کی ناانصافی پر لوگوں کو اکساتا رہا۔ جہان را سراسر سوئے داد خواند، دنیا کو یعنی وہاں کے سارے لوگوں کو انصاف کی طرف بلایا، سارے لوگوں کو انصاف کی طرف جمع کرنے کی کوشش کی۔ از آن چرم کی آہنگران پشت پائے، بپوشند ہنگام زخم درائے۔ پھر کیا کیا؟ چرم چمڑے کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں، ازن چرم اس چمڑے کے ٹکڑے کو، کہ آہنگران پشت پائے، جو آہنگر لوگ اپنی پشت پائی کے لیے، یعنی پشت پائی سے مراد بپوشند ہنگام زخم درائے، بپوشند پہنتے ہیں ہنگام اس وقت زخم درائے جب انہیں زخم لگنے کا کوئی خطرہ ہوتا ہے، اس وقت اپنی پشت پناہی کے لیے یعنی اپنے بچاؤ کے لیے وہ چرم یعنی چمڑے کے ٹکڑے کو اپنے اوپر لگاتے ہیں، پہنتے ہیں۔ ہمان کعوہ ان را برسر نیزہ کرد، وہی چمڑے کا ٹکڑا کعوہ نے اپنی تلوار کے سر پر باندھا، تلوار کے سر پر کیا۔ بپوشند کیا ہے؟ ہمانگہ ز بازار برخاست گرد، جو ہی اس نے وہ چمڑے کا ٹکڑا اپنی تلوار کے اوپر باندھا تو اسی وقت بازار سے اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ وہاں گرد و غبار اٹھنے لگا، یعنی اس کے ساتھ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ خروشان ہمی رفت نیزہ بدست، خروشان یعنی چلاتے ہوئے، نعرہ لگاتے ہوئے، ہمی رفت چلتا گیا، نیزہ بدست اور ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے، نیزہ لیے ہوئے، کہ اے نامداران یزدان پرست، چلاتا رہا کہ اے نامدار لوگو، یزدان پرست یعنی خدا پرست لوگو۔ یکایک بنزد فریدون شویم، یکایک یعنی ایک ایک کر کے ترتیب کے ساتھ نزد فریدون شویم، فریدون کے پاس جائیں گے، نزدیک فریدون کے نزدیک جائیں گے۔ بدان سایہ فرو بغنویم، فرا و غنویم، اسی کے کر و فر یعنی شان و شوکت جس کو کہتے ہیں، کر و فر ایک ہی مفہوم میں آتے ہیں، فر کا مطلب ہے شان و شوکت، و بغنویم کا مطلب ہے آسودہ حال جو ہے، یعنی اسی کے شان و شوکت میں، اسی کی آسودہ حالی میں ہم، اسی کے سائے میں ہم جائیں گے، یعنی ان لوگوں کو فریدون کی طرف بلایا، کہا کہ ہم اسی کے پاس جائیں گے، وہی ہماری کچھ مدد کر سکتے ہیں اس ظالم سے بچنے کے لیے۔ سخنان کعوہ در دل ہا نشست، کعوہ کی باتیں لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی، یعنی لوگوں نے اسے قبول کیا۔ بازاریان و پیشہ وران کی از بیداد ضحاک بیجان آمده بودند، بازاریان یعنی بازار کے وہ لوگ جو وہاں زندگی گزارتے ہیں، وہ پیشہ وران اور جو وہاں پیشہ ور ہیں، کام کرتے ہیں،
کہ از بیداد ضحاک، بیداد یعنی نا انصافی، جو ضحاک کی نا انصافی سے بجان آمدے بودند، بجان آمدہ بودند یعنی تنگ آ چکے تھے، در پہ کعوہ افتادند، کعوہ کے پیچھے پیچھے چلے گئے، و گروہی بزرگ فراہم شد، اور ایک بڑا مجمع فراہم ہوا یعنی جمع ہو گیا۔ کعوہ با چرمی کی برسر نیزہ کردے بود، کعوہ نے اس چمڑے کے ٹکڑے کے ساتھ جو اس نے تلوار کے اوپر باندھا تھا، از پیش می رفت، آگے آگے چلتا تھا، پیش می رفت آگے آگے بڑھتا تھا، آگے آگے چلتا تھا، وہ مردم اور لوگ در پہ او می رفتند، اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، یعنی وہ بڑا اجتماع بن گیا، لوگوں کی بڑی بھیڑ بن گئی تو وہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ تابع درگاہ فریدون رسیدند، یہاں تک کہ وہ فریدون کی بارگاہ تک پہنچ گئے۔ فریدون نگاہ کرد، فریدون نے دیکھا، و دید گروہی خروشان و پرکینہ از راہ می رسند، اور دیکھا کہ لوگوں کا ایک بڑا جھنڈ، گروپ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، خروشان یعنی چلاتے ہوئے، نعرہ لگاتے ہوئے، و کینہ و پرکینہ اور بدلے کی بھاونا کو ساتھ لے کر، از راہ می رسند راستے سے اس کے دربار میں پہنچ رہے ہیں، و کعوہ آہنگر، اور کعوہ آہنگر جو ان کے آگے آگے تھا، با چرم پارائی، چمڑے کے اس ٹکڑے کے ساتھ کے برسر نیزہ کردے بود، جو اس نے اپنی تلوار کے اس پر لگایا ہوا تھا، اپنی تلوار کی نیزہ پر لگایا ہوا تھا، از پیش می آید، پیش می آید یعنی آگے آگے آتا ہے، فریدون درفش چرمی را بے فال نیک گرفت، فریدون نے اس چمڑے کے ٹکڑے کے ساتھ جو تلوار پہ لگا ہوا تھا ایک جھنڈے کی صورت اختیار کر چکا تھا، درفش جھنڈے کو کہتے ہیں، را بفال نیک گرفت، اس نے اس کو نیک فال کے طور پہ لیا، یعنی اس کو خوش آئند سمجھا، و بمیان ایشان رفت، اور ان کے میان میں چلا گیا، یعنی ان کے درمیان میں گیا، یعنی ان کے پاس گیا، و بگفتار ستم دیدگان گوش داد، اور ستم دیدہ